الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں خود فریبی کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے، صراط مستقیم کا نور عطا فرمائے اور ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود فریبی کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بندہ نادانستہ طور پر اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر لیتا ہے۔ اپنے آپ کو فریب دینا، اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کرنا، یہ خود فریبی ہوتا ہے، اور یہ ہمارے زندگی کے مختلف شعبہ جات میں مرض ہمیں لاحق ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہمارے نظریات میں خود فریبی ہوتی ہے، بعض اوقات ہماری معلومات میں ہمیں دھوکہ لگ جاتا ہے، بعض اوقات ہمارے اعمال میں خود فریبی کا عنصر شامل ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہمارے معاملات میں بھی خود فریبی کا عنصر شامل ہوتا ہے۔ سارے معاملات کی تفصیل تو ظاہر ہے مختصر سے وقت میں ممکن نہیں، البتہ چند ایک بنیادی چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو جو ایمانیات میں ہم دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خود فریبی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان میں سے اللہ رب العالمین کی رحمت کے بارے میں ہمارا تصور درست نہیں رہتا، اس لیے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے تصورات سے بھی بڑی ہے، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، لیکن اس کی رحمت کو دیکھ کر بندہ اس غرور میں، اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ اب مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے احکام ماننے کی ضرورت نہیں، اس کے حکم کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں، میں کچھ بھی کرتا رہوں، اللہ تو بخشنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ اس کی رحمت پر اس طرح کی امید قائم کر لینا کہ بندہ عمل سے چھٹی لے لے اور نیکی کی طرف اور اس کے احکام کی طرف توجہ ہی نہ دے، اور صرف یہ سمجھتا رہے کہ وہ مہربان بڑا ہے، وہ کریم بڑا ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھنے والی بات ہے۔ یہ خود فریبی کا عنصر ہے جو زندگی میں شامل ہو گیا ہے، اس لیے کہ بے شک اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن وہ جس طرح رحمت بڑی فرماتا ہے، اسی طرح وہ عذاب بھی بڑا دیتا ہے، وہ انتقام بھی لیتا ہے، وہ عملوں کا جزا اور سزا دیتا ہے، عملوں کا بدلہ دیتا ہے، اطاعت اور نیکی پر ثواب دیتا ہے، گناہ پر، نافرمانی پر عذاب دیتا ہے۔ تو صرف اس کی رحمت کے پہلو کو دیکھ کر دھوکے میں مبتلا ہو جانا یہ سمجھداری نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن کس کے لیے وسیع ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے ان رحمت اللہ
قریب من المحسنین، کہ اس کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ میں ضرور بخشنے والا ہوں، لیکن کسے بخشنے والا ہوں؟ جو توبہ کرے، ایمان لے آئے، عمل صالح اختیار کرے، پھر ہدایت پر قائم بھی رہے، اسے میں بخشنے والا ہوں۔ تو جن کے لیے اس کی رحمت ہے وہ اس کی رحمت کے بجا طور پر امیدوار ہیں، اور جو اس کی رحمت سے دھوکے میں مبتلا ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ رحمت تو اس کی ضرور ہے لیکن نیکوکاروں کے لیے ہے، اور یہ نیکی چھوڑ کر رحمت کے امیدوار بنے پھرتے ہیں، یہ ان کی خود فریبی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے بارے میں بعض اوقات کچھ احادیث سے بھی ہمیں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں۔ تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان کریں تو اللہ رب العالمین تم سے اچھا سلوک کرے گا۔ اب اگر عمل نہ بھی کریں پھر اس کی رحمت کے بارے میں ہم اچھا گمان کریں کہ اللہ معاف کر دے گا، عمل کیے بغیر اس کے بارے میں اچھا گمان کام کر لیں تو اللہ رب العالمین ہمارے گمان کے مطابق ہم سے سلوک فرمائے گا۔ یہ حسن ظن اللہ رب العالمین کے بارے میں اس طرح کا قائم کرنا یہ بھی خود فریبی کے زمر میں آتا ہے، اس لیے کہ جہاں بھی بندے کو حسن ظن ہوتا ہے، کسی چیز کی توقع ہوتی ہے، کسی چیز کی امید ہوتی ہے، تو بندہ اس کے لیے جستجو کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ اپنی کھیتی میں بیج ہی نہ بوئے اور اسے گمان بڑا اچھا ہو کہ فصل بڑی اچھی ہوگی؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ وہ اسباب اختیار ہی نہ کرے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نسل کو بڑھاتا ہے، اور پھر گمان یہ کرے اور بڑا اچھا گمان کرے کہ نسل بڑی وسیع ہو جائے گی؟ تو جہاں گمان اچھا ہوتا ہے وہاں اس کے لیے کوشش بھی اچھی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین بے شک بندے کے اچھے گمان کے مطابق بندے سے سلوک فرماتا ہے، لیکن اچھا گمان رکھنے والا ہوتا وہ ہے کہ جو اچھی کوشش بھی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے احکام پر بجا آوری بھی کرتا ہے، ورنہ اس کے حکموں کی بندہ کھلم کھلا نافرمانی بھی کرے، اس کی بغاوت بھی کرے، اور پھر یہ سمجھے کہ میرا گمان اس کے بارے میں اچھا ہے، یہ اس کی خود فریبی تو ہو سکتی ہے، اپنے آپ کو وہ دھوکے میں مبتلا تو کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اس کا اچھا گمان نہیں ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت عالم ہیں۔ سرکار اپنی امت پر بڑے مہربان ہیں اور سرکار کی شفاعت بھی برحق ہے۔ سرکار قیامت والے دن اپنے گناہگار امتیوں کو بخشوائیں گے۔ ان ساری چیزوں پر ہمارا ایمان ہے اور ان ساری چیزوں پر ہمیں امید بھی ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں امیدوار رہنا چاہیے سرکار کی رحمت سے۔ لیکن اس امید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ دوسری سمت سے بے خوف ہو جائے، بندہ یہ سمجھے کہ ہم کچھ بھی کریں، بس کلمہ پڑھ لیا ہے، اب قبر جانے نبی جانے، ہم کچھ بھی کریں بس حضور کا نام لیتے ہیں، اب حشر جانے نبی جانے، اور بندہ کچھ بھی کرے تو قبر سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، میدان محشر سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، کسی شے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی کریں حضور کے کھاتے میں جو پڑ گئے۔ یہ خود فریبی ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ بندے کا اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت غلامی ہمیں میسر ہے، یہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے۔ سرکار ہم گناہگاروں کی شفاعت بھی فرمائیں گے، ہمیں اس پر بڑی امید ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو جزا اور سزا کا نظام قائم رکھا ہے اس سے بندہ بے خوف ہو جائے۔ قبر کی ہولناکیوں سے، وہاں کی وحشت اور تنہائی سے بندہ بے خوف ہو جائے، یہ رحمت مصطفیٰ کا تقاضا نہیں ہے۔ سرکار کی رحمت کے امیدوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار جو دین لے کر آئے ہیں
اس دین پر عمل بھی کریں، اور ہم جتنی چاہے کوشش کر لیں کما حق ہو، ہم سے عمل ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی جو ہم سے تقاضے کا حق ہے وہ حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ہر عمل میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی تو رہ ہی جاتی ہے، لیکن اپنا بھرپور عمل کریں، پوری کوشش کریں، اور پوری کوشش کے باوجود جو کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے بھی رہیں، اور اس کی اور اس کے محبوب کی رحمت سے امیدوار بھی رہیں۔ یہ ان کی رحمت کے امیدوار ہونے کا مطلب ہوتا ہے۔ امیدوار رحمت ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ عمل ہی نہ کرے اور بندہ یہ سمجھے کہ شفاعت جب ہوگی تو ظاہر ہے سرکار گناہگاروں کو بخشوائیں گے، کوئی شک نہیں سرکار بخشوائیں گے، لیکن وہ میدان محشر 50,000 سال کا دن، اس کی مشکلات تھوڑی تو نہیں ہے۔ اور پھر جو جہنم میں چلا گیا وہاں کا ایک لمحہ بھی قابل برداشت نہیں ہوتا۔ سرکار کی رحمت سے ضرور ہم امیدوار ہیں، لیکن اس کا مطلب عمل سے غافل ہو جانا نہیں ہے اور سرکار کے دین کو پس پش ڈالنا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے بل بوتے پر جنت کے امیدوار بھی ہیں، اللہ کی رحمت کے بھی امیدوار ہیں، سرکار کی رحمت کے بھی امیدوار ہیں، اور جنت کے بھی ہم امیدوار ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جنت ہم نے پرہیزگاروں کے لیے بنائی ہے، متقین کے لیے بنائی ہے۔ تو ہم جنت کے امیدوار تو ہیں، لیکن اپنے تقوی کو کبھی تول کر نہیں دیکھا، اپنی پرہیزگاری کو کبھی چیک نہیں کیا۔ تو جب پرہیزگاری ہے ہی نہیں، عمل صالح کی طرف توجہ ہی نہیں، تو یہ جنت کی امید کس بنیاد پر ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں من ظن انہ بدون الجہد یصل الی الجنۃ فہو متمنن، کہ جو بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ عمل کیے بغیر وہ جنت میں پہنچ جائے گا، فہو متمنن، تو وہ اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے، وہ خود فریبی کے اندر مبتلا ہے، وہ خواہ بخواہ کی تمنا پار رہا ہے۔ اور دوسری طرف ارشاد فرمایا ومن ظن انہ ببذل الجہد یصل فہو متعنن، اور جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف اپنے عمل کی وجہ سے ہی جنت میں چلا جائے گا، اس لیے وہ صرف عمل پر اعتماد کرتا ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈال رہا ہے۔ تو نہ کوئی بغیر عمل کے وہاں جائے گا اور نہ ہی صرف عمل کی بنیاد پر جائے گا، عمل بھی ہوگا، اللہ کی رحمت بھی ہوگی، سرکار کی شفاعت بھی ہوگی، تب اللہ رب العالمین بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض یافتہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ طلب الجنت بلا عمل ذنب من الذنوب، فرماتے ہیں کہ بندہ عمل نہ کرے اور خواہ بخواہ بے عملی کی بنا پر جنت کی طلب کرے، یہ بھی گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ کہ اللہ رب العالمین نے یہ نظام رکھا ہے کہ جنت متقین کے لیے، اور تقوی والے وہی ہوتے ہیں جن کا نیک عمل ہوتا ہے، تو جن کے لیے بنائی گئی ہے، ظاہر ہے وہ والے عمل ہوں گے تو یہ بندہ اس جنت میں چلا جائے گا، ورنہ محض امیدیں پالنا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ہماری کم عملیوں کے باوجود، عمل سے غافل نہ ہو ہم، تو کم عملیوں کے باوجود اپنی رحمت سے اور اپنے محبوب کے شفاعت کے صدقے جنت عطا فرمائے، اس پر ہم امیدوار بھی ہیں۔ لیکن اس امید کا یہ مطلب میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ بندہ عمل میں کوتاہی کرے یا شریعت کے نظام کو پس پش ڈال دے۔ اسی طرح خود فریبی کا ایک معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جن پر بڑی بڑی حوصلہ افزا اور امید افزا احادیث وارد ہوتی ہیں۔ مثلا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزانہ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے، اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوں
تو بھی اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب اس بنیاد پر اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں جو چاہے گناہ کروں، بس روزانہ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لوں، میں تو بخشا بخشوایا ہوں۔ اسی طرح بعض امید افزا حدیث ایسی بھی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہگار بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کی معافی کی شان یہ ہوتی ہے کہ بندہ ابھی توبہ کے لفظ پورے ادا بھی نہیں کرتا، بس توبہ مانگنے کا ارادہ ہی کرتا ہے، معافی مانگنے کا ارادہ کرتا ہے، تو مالک کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھا میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے جو اس کی پکڑ کر سکتا ہے، اب یہ نادم ہو کر میری بارگاہ میں آ گیا ہے تو اس کو اب معافی مانگنے آ گیا ہے، لفظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے ویسے ہی معاف کر دیا ہے۔ تو یہ توبہ کرنے سے اللہ رب العالمین توبہ قبول فرماتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نامہ اعمال صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو چاہے کر لیں پھر توبہ کر لیں گے، اب جو چاہے عمل کریں توبہ کر لیں گے، اس کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہی ہیں۔ تو اس طرح کی امید افزا جو احادیث ہیں ان کی وجہ سے بندہ گناہ پر جری ہو جائے، گناہ کو گناہ نہ سمجھے، نافرمانی کو نافرمانی نہ سمجھے، اور سمجھے کہ میں توبہ کر لوں گا تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ خود فریبی ہوتی ہے، اس سے گناہ معاف نہیں ہوتے اور اس کو توبہ کہا بھی نہیں جاتا۔ یہ اللہ رب العالمین پر جرأت ہوتی ہے، جسارت ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ اس کی بے نیاز بارگاہ کا ایک انداز سے مذاق اڑانے والی بات ہوتی ہے۔ توبہ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ جو پہلے جرم ہوا اس پر بندے کو شرمندگی بھی ہو اور آئندہ پکا ارادہ کرے کہ میں اس جرم کے اندر پھر کبھی زندگی میں مبتلا نہیں ہوں گا، یہ پکا ارادہ ہو، پھر بندہ معافی مانگے تو توبہ ہوتی ہے۔ اور یہ بندے کا ذہن ہو کہ میں جو چاہے گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، یہ تو اس کی رحمت کو ہلکا سمجھنے والی بات ہے، یہ توبہ نہیں ہے، یہ خود فریبی ہے، اور اس خود فریبی کی بنا پر بندہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر لیتا ہے۔ اسی طرح بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مثلا بندہ 10 محرم کا روزہ رکھے تو یہ عاشورہ کا روزہ رکھنا سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں وہ ایک دن روزہ رکھ لوں گا، باقی سال بھر جتنے گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے، تو یہ ظاہر غلط فہمی ہے۔ اسی طرح بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا حرم شریف میں ایک دفعہ بندہ نماز پڑھے تو اس کا 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ اب بندہ یہ سمجھے کہ میں ایک دفعہ عمرہ کرایا، 2-4 دن ہفتہ میں نے حرم شریف میں نمازیں پڑھ لی، وہ اب اتنی تعداد ان کے ثواب کی ہو گئی ہے کہ باقی زندگی نمازیں نہ بھی پڑھوں تو میری تعداد تو پوری ہو گئی ہے۔ تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، یہ اس کی خود فریبی ہے، اس لیے کہ جہاں تک عاشورہ کے دن کا روزہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سال بھر گناہ کرے تو کوئی پوچھ گچھ کرنے والا ہی نہیں ہے۔ عاشورہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن رمضان کے روزے کی فضیلت ظاہر ہے یہ فرض ہے، وہ نفل ہے، اس روزے کی رمضان کے روزے کی فضیلت زیادہ ہے۔ اسی طرح عاشورہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن 5 وقتہ نماز کی فضیلت عاشورہ کے روزے کی فضیلت سے زیادہ ہے۔ لیکن 5 وقتہ نماز اور رمضان کے روزے بھی گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، لیکن وہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے توبہ ہی کرنا ہوتی ہے، اور صغیرہ گناہوں کا کفارہ بھی تب بنتے ہیں کہ جب قرآن مجید کے اس فرمان پر عمل کیا جائے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو پھر یہ روزے، یہ نمازیں تمہارے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی، اور اگر کوئی کبیرہ گناہوں سے نہ بچے تو پھر یہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ بھی نہیں بنتے۔ تو وہ صغیرہ گناہوں کی معافی مشروط طور پر جب کبیرہ گناہوں سے بندہ بچے، کجا یہ مفہوم اور کجا بندہ یہ سمجھے کہ ایک روزہ رکھ لیں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ خود فریبی ہوتی ہے۔
اسی طرح حرم کی نماز لاکھ برابر ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ باقی زندگی کی ساری نمازوں کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ آخر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، سرکار کے صحابہ نے حرم شریف کے اندر زندگی گزاری ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا کہ اگر ایک نماز باقی ساری نمازوں سے چھٹی کرا دیتی، سب کے قائم مقام ہو جاتی، تو ان کو تو زندگی میں ایک ہی نماز کافی تھی یا چند نمازیں کافی تھی۔ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جو 5 وقتہ فریضہ اللہ نے ذمہ کیا ہے وہ ادا کرنا ہی ہے۔ یہ اس جگہ کا اعزاز ہے، یہ اس جگہ کی فضیلت اور عظمت ہے کہ وہاں یہ فرض ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین انعام زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو ایک عمل کی ادائیگی پر اگر انعام زیادہ ملتا ہو تو اس انعام کے زیادہ ملنے سے باقی ڈیوٹیوں سے بندہ بری و ذمہ نہیں ہو جاتا۔ تو یہ جو سمجھ لینا کہ وہاں نماز پڑھ لیں تو وہ اتنی امید افزا ہوتی ہے کہ باقی نمازوں کی ضرورت نہیں، یہ خود فریبی ہوتی ہے۔ اور یہ جو آج کل خود فریبی اور خاص طور پر امید افزا باتوں کے بارے میں دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس صورتحال کی نشاندہی خود نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے فرما دی تھی۔ سرکار نے علامات قیامت میں سے یہ علامت گنوائی ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو لوگ امید میں زیادہ ہوں گے، خوف میں کم ہوں گے۔ پہلے تو زمانے میں یہ حال ہوتا تھا کہ لوگ عمل زیادہ کرتے تھے اور زیادہ عمل کرنے کے باوجود وہ اللہ سے خوف زدہ بھی رہتے تھے کہ یہ عمل قبول ہوتا بھی ہے یا نہیں، عمل کرنے کے باوجود کہیں گرفت نہ ہو جائے۔ عمل زیادہ تھا، ساتھ ساتھ خوف بھی زیادہ تھا۔ اور جو زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، زمانہ رسالت سے بہت بڑھتا جا رہا ہے، عمل میں کمی آتی جا رہی ہے اور امید میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا یاتی علی الناس زمان یخلق فیہ القرآن فی قلوب الرجال کما یخلق الثیاب علی الابدان۔ فرمایا لوگوں پر زمانہ ایسا آ جائے گا کہ قرآن دلوں میں موجود ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ پرانا ایسا ہو جائے گا جس طرح بدن پر کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا امرہم کلہ یکون طمعا، ان کے سارے معاملات صرف اور صرف امید پر ہی ہوں گے۔ لا خوف معہ، اور صرف امید غالب ہوگی، خوف اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ حالانکہ ایمان امید اور خوف کی درمیانی کیفیت کا نام ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے امید بھی رکھیں کہ وہ عمل قبول فرمائے گا، ساتھ خوف بھی رکھیں کہ میرا عمل قبولیت کے قابل نہیں، وہ بے نیاز بھی ہے۔ امید اور خوف کے درمیان ایمان ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ وقت آ جائے گا کہ جب امید ہی امید ہوگی، خوف نہیں رہ جائے گا۔ وَإِنْ أَحْسَنَ أَحَدُهُمْ قَالَ يُتَقَبَّلُ مِنِّي، اس زمانہ میں اگر کوئی بندہ اچھا عمل کرے تو وہ بڑا پر امید ہو کر کہے گا، صرف امید سے کہ یہ میرا عمل یقیناً قبول ہے۔ وَإِنْ أَسَاءَ قَالَ يُغْفَرُ لِي، اور اگر برائی کر بیٹھے تو بڑا مطمئن ہو کر کہہ دے گا کہ کوئی بات نہیں، یہ میرا گناہ بخش دیا جائے گا۔ یعنی خوف اس کے پاس نہیں ہوگا، صرف امید پر زندگی گزارنا یہ اپنے آپ کو فریب میں مبتلا کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات لوگ نیکی کرتے ہیں لیکن وہ سرکار کے وہ فرامین کہ اللہ رب العالمین طیب ہے، صرف پاکیزہ شاہی قبول فرماتا ہے، لیکن وہ نیکی کرتے ہوئے حلال و حرام کا امتیاز نہیں کرتے، اپنے بہن بھائیوں کا حق مار کے، لوگوں کا ناجائز استحصال کر کے وہ صدقات و خیرات بھی کرے، کچھ بھی کرے، حلال و حرام مخلوط ہے، کثرت سے عمرے کریں، کثرت سے صدقات و خیرات کریں، جو چاہے کریں، اور یہ سمجھتے پھریں کہ ہم نے بڑی نیکی کی ہے، ہم بڑے نیکوکار ہیں، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی خود فریبی ہی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین پاک ہے، پاک مال کو ہی قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ عمل کرتا ہے اور عمل جو کرتا ہے وہ صرف اور صرف خود فریبی میں کرتا ہے، یہ عمل ساری زندگی بھی کرتا رہے، اور دوسری طرف جو حقیقت حال سے باخبر ہے وہ صرف ایک لمحہ عمل کرے۔ تو حضرت سیدنا امام ابن ابی دنیا روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا
کہ جو صاحب تقوی و یقین ہے اس کا ذرہ برابر عمل بھی خود فریبی میں مبتلا بندے کے دنیا بھر کے عملوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اس واسطے کہ وہ خود فریبی میں مبتلا نہیں، وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہیں ہے، وہ اللہ کی رحمت پر امید بھی رکھتا ہے اور اس کے غضب سے خوفناک بھی رہتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ہم اپنے اعمال میں اس اعتبار سے بھی خود فریبی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ عمل تو کرتے ہیں لیکن عمل میں کسی کی اصلاح کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اپنے عمل کو حتمی سمجھتے ہیں کہ میں اتنے عرصے سے کر رہا ہوں لہذا میں ٹھیک ہی کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اصلاح کی کوشش کرے تو اسے کہتے ہیں کہ تو اپنا مشورہ اپنے پاس رکھ، یا کہتے ہیں کہ یہ بات ہم نے اس سے پہلے کبھی سنی ہی نہیں، آپ پہلی دفعہ کر رہے ہیں۔ تو عمل بے شک بندہ کر رہا ہے لیکن اس میں کسی کی اصلاح کو اگر قبول نہیں کرتا تو یہ بھی ممکن ہے دھوکے میں مبتلا ہو۔ آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے نماز پڑھی، سرکار تشریف فرما تھے، وہ صحابی نماز پڑھ کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا دوبارہ جا کے پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ جا کے پڑھنے لگے، پھر آئے تو سرکار نے فرمایا پھر جا کے پڑھو، ابھی نماز نہیں ہوئی تمہاری۔ تیسری مرتبہ پھر آپ پڑھ کے آئے تو سرکار نے فرمایا ابھی تمہاری نماز نہیں ہوئی، پھر جا کے پڑھو۔ اب وہ بار بار اپنے طور پر تو وہ عمل کر رہے تھے لیکن سرکار نے فرمایا یہ عمل ابھی درست نہیں ہوا، تو انہوں نے سرکار سے ہی پوچھا یا رسول اللہ پھر کیسے درست کروں؟ تو سرکار نے ایک ایک بات تفصیل سے سمجھائی کہ جب کھڑے ہو تو قیام اس طرح کرنا ہے، ہاتھ اس طرح باندھنے ہیں، تلاوت اس طرح کرنی ہے، رکوع اس طرح کرنا ہے، سجدہ اس طرح کرنا ہے۔ یعنی عمل میں جہاں جہاں اصلاح کی گنجائش تھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر اصلاح فرمائی، اور بندہ عمل کرے اور کسی کی اصلاح کو قبول ہی نہ کرے اور اپنے عمل پر ہی نازا رہے تو ممکن ہے اس عمل میں ایسی کوتاہیاں ہوں جس کی وجہ سے وہ عمل قابل اعتماد ہی نہ ہو اور اس پر اجر و ثواب ضائع ہو جائے۔ اس لیے اصلاح کو قبول کرنا یہ سمجھداری کی علامت ہوتی ہے اور اصلاح نہ قبول کرنا یہ بندے کی خود فریبی ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات بندہ عمل تو کرتا ہے اور عمل ٹھیک طریقے سے بھی کرتا ہے لیکن زیادہ ضروری کاموں کو چھوڑ کر وہ جو کم ضروری کام ہوتے ہیں ان کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر، اپنے فرائض کو چھوڑ کر وہ نوافل میں زیادہ مشغول ہو جاتا ہے۔ یعنی فرض پڑھے تو اتنا سکون، اتنا اہتمام نہیں کرتا، لیکن چاش توابین پڑھے، نفل نماز پڑھے تو اس کا اہتمام زیادہ کرتا ہے۔ اسی طرح اپنی جو اس کے بال بچوں کی ذمہ داریاں ہیں یا گھریلو جو فرائض ذمہ داریاں ہیں ان کا اتنا اہتمام نہیں کرتا، باقی جو دوستانے یارانے ہوتے ہیں ان کا اہتمام زیادہ کرتا۔ یعنی فرائض کو چھوڑ کر کم ضروری چیزوں کی طرف جو زیادہ توجہ دیتا ہے یہ بھی عمل اچھا ہے، وہ بھی عمل اچھا ہے، لیکن فرائض کو چھوڑ کر وہ فضائل کی طرف جاتا ہے یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ ورنہ ظاہر ہے نفل پڑھنا بھی اچھا کام ہوتا ہے، فرض پڑھنا بھی اچھا کام ہوتا ہے، لیکن جہاں زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے وہاں زیادہ اہتمام کرنا اس کے ذمہ لازم ہے، اور جہاں کم اہتمام سے بھی کام چل جاتا ہے وہاں اس حساب سے اہتمام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے کہ بعض اوقات بندہ بالکل ہی غیر ضروری کاموں کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، اور یہ غیر ضروری لا یعنی کاموں کے اندر مصروف ہونا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے پر راضی نہیں ہے۔ فرمایا علامت اعراض اللہ تعالی عن العبد اشتغالہ بما لا یعنی ہے، کہ جب اللہ کسی بندے پر ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو لا یعنی کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم اس اعتبار سے بھی خود فریبی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی عمل کو خود ہی اچھا سمجھ کر اس کو شروع کر دیتے ہیں اور کسی سے رہنمائی نہیں لیتے کہ میرے لیے زیادہ بہتر کیا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ حضور یہاں ایک بندہ بڑا مالدار ہے اور وہ مالدار تو بڑا ہے لیکن اس کے باوجود نمازیں بھی بڑی پڑھتا ہے، روزے بھی بڑی کثرت سے رکھتا ہے، بڑا نیک آدمی ہے، تو وہ مالدار جو زیادہ نمازوں میں
یا زیادہ روزوں میں مصروف ہے، ظاہر ہے اچھا سمجھ کر وہ کام کر رہا ہے، لیکن بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے وہ بندہ خدا ان چیزوں میں زیادہ مصروف ہے جو اس کے زیادہ مناسب نہیں، اسے وہ کام کرنے چاہیے جو اس کے زیادہ مناسب ہیں۔ پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا کہ یہ نماز روزہ یہ تو ہم غریب بندہ بھی کر سکتا ہے، اس کو اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے لیے زیادہ مناسب یہ ہے کہ وہ معاشرے کی خدمت کرے، وہ مسکینوں کی خبرگیری کرے، وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے جو اور نہیں کھا سکتے، ان کے کھانے کا وہ بندوبست کرے، یہ اس کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اور اس نے یہ کام کرنے کی بجائے خود روزہ رکھنا شروع کر دیا، یہ تو اس شح نفس اور اس کے بخل پر دلالت کرتا ہے کہ مال بھی رہے تقویٰ بھی رہے، یعنی وہ مال بھی نہ خرچ کرنا پڑے اور لوگ متقی بھی کہتے رہے۔ اس کے مناسب حال جو کام تھا وہ تو یہ تھا کہ یہ نماز روزے کرے، لیکن اس میں اتنا مشغول ہو جائے کہ مال خرچ کرنے کا موقع ہی نہ ملے، تو یہ اس کے تو مناسب کام نہیں ہے۔ اسی طرح ہر بندے کے مناسب حال کچھ کام ہوتے ہیں جو اس کے مناسب ہیں، جو اس کی شایان شان ہے، دوسرا وہ نہیں کر سکتا، یہ ان کاموں کے اندر زیادہ نیکیاں کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر یہ وہ نہ کرے، ویسے قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرے تو ظاہر ہے یہ ثواب تو بڑا ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں سے یہ پہلو طے کر کے اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔